بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اسی لیے اس نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پر معاویہ رکھا۔ یزید چاہتا تھا کہ معاویہ کی اپنے مزاج کے مطابق تربیت کرے تاکہ وہ حقیقی معنوں میں اس کا جانشین ثابت ہو۔ معاویہ کی تعلیم و تربیت کے لیے وقت کے ایک بہترین استاد عمر المقصوص کا انتخاب کیا گیا۔ یہ شخص اہل بیت سے محبت اور یزید سے شدید نفرت کرتا تھا، لیکن یزید اس بات سے لا علم تھا، اسی لیے معاویہ بن یزید کو اس کی شاگردی میں دے دیا گیا۔ استاد نے معاویہ کو قرآن کی حقیقی تعلیمات اور ساتھ ہی اہل بیت کی عظمت و منزلت کی تعلیم دی، جس کے نتیجے میں معاویہ کا دل اہل بیت کی محبت سے پرنور ہو گیا۔ 39 سال کی عمر میں یزید بن معاویہ جہنم واصل ہو گیا تھا۔ اس وقت معاویہ بن یزید کی عمر صرف 19 سے 20 سال تھی، جب اسے 3 براعظموں کی خلافت پر زبردستی بٹھا دیا گیا۔ 20 سال کی عمر میں انسان طاقت و حکمرانی کا حریص اور نفسانی خواہشات سے مغلوب ہوتا ہے۔ معاویہ بن یزید اتنی عظیم سلطنت پر حکمرانی کی صورت میں اپنی ہر جائز و ناجائز خواہش کو پورا کرنے کا بہترین موقع رکھتا تھا، لیکن اس نے صرف 40 دن حکومت کی اور اپنے باپ کے شرمناک کارناموں کا بغور مشاہدہ کیا۔ 41ویں دن اپنے خاندان یعنی بنو امیہ کو اکٹھا کیا، تخت پر براجمان ہوا اور کہنا شروع کیا، میرا باپ ظالم اور جابر تھا۔ اس نے تخت کی خاطر اہل بیت کا خون بہایا۔ جس تخت کے نیچے اہل بیت اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہو، میں اس تخت پر لعنت بھیجتا ہوں۔ میں تمہاری حکومت چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، جس کو چاہے دے دو۔ یہ کہہ کر اپنے حجرے میں چلا گیا اور 15 دن اور دوسری روایت کے مطابق 6 ماہ بعد اس کی لاش کی باہر نکلی۔ بنو امیہ کے لیے معاویہ کا تخت چھوڑ دینا ایک بہت بڑا خطرہ تھا اور اس کے نتیجے میں ان سے خلافت چھن سکتی تھی۔ اس کا انتقام لینے کے لیے وہ معاویہ بن یزید کے استاد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، تم نے معاویہ کی تربیت اس طرز پر کی ہے کہ آج اس نے خلافت کو ٹھکرا دیا ہے۔ تم نے ہی اس کو یہ سبق دیا ہے کہ بھرے مجمع میں یہ سب بیان کرے اور بنو امیہ کے ظلم و ستم کو اجاگر کرے۔ اس کے بعد ان ظالموں نے اس عظیم استاد کو زمین میں زندہ دفن کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں ایک طرف تو یہ سبق ملتا ہے کہ بچے کی تربیت میں استاد کا کردار کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر معاویہ بن یزید کا استاد اس کی صحیح تربیت نہ کرتا تو وہ بھی اپنے اجداد کی طرح خلافت و سلطنت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا اور دنیا کی چند روزہ زندگی کی خاطر اپنی عاقبت گنوا بیٹھتا۔ لیکن اس عظیم استاد نے قرآن و حدیث کی روشنی میں معاویہ کی ایسی تربیت کی کہ اس نے اپنی ارادے کی راہ میں آنے والے تخت و تاج کو دھول مٹی کی طرح اڑا دیا۔ دوسرا یہ کہ اگر انسان حق و صراط مستقیم کا طلبگار ہو تو رب کائنات اس کو باطل کی گمراہیوں سے نکال کر منزل تک کا راستہ ضرور دکھاتا ہے۔ یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ حق سے وابستہ ہو کر نیکوکاروں کی فہرست میں شامل ہو جائے یا منہ موڑ کر گمراہی میں پڑا رہے اور خدا کے عذاب کا حقدار ٹھہرے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے تاکہ اس طرح کی اسلامی تعلیمات سے بھرپور ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔